العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحیم. تیسیر علوم الحدیث میں صفحہ نمبر 30 پر مسند امام احمد بن حنبل کا بیان چلا اور صفحہ نمبر 31 پر تمرین کی شکل میں اسئلۃ للمناقشہ کا عنوان ڈالا ہے، جس میں گزشتہ اسباق کا ایک طرح سے ریویژن اور اعادہ مقصود ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ عجب عما یاتی، ابجد کے طریقے پہ کہ آنے والی چیزوں کا جواب دیجیے، آنے والے سوالات کا جواب دیجیے. الی کم قسم ینقسم الضبط، الی کم قسمن ہونا چاہیے کیونکہ کم اس پہ نصب دے گا، اور الی زیر دے گا پورے جملے کو، اعراب حکائی ہوگا جو بدلے گا نہیں. ضبط کی کتنی قسمیں ہیں یہ جواب دینا ہے. ضبط صدر، ضبط کتاب، جو پڑھا ہے اسی کو گویا کہ ریوائز کرنا ہے. عرف کل قسم من هذه الاقسام، ان اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف کریں. ضبط کتاب، ضبط صدر کی تعریف کریں. ما حکم الزیادت علی الصحیحین فی احادیث المستخرج، مستخرج کی احادیث میں صحیحین پر زیادتی کا حکم کیا ہے؟ جو سبق میں بیان کیا تھا کہ اگر اس کی سند مکمل ہو تبھی لیں گے، نہیں تو اگر اس کی کمی ہے تو اسے نہیں لیں گے. من اول من اعتنى بجمع الحدیث النبوی تدوینا، سب سے پہلے کس نے حدیث نبوی کے جمع کرنے کا، مدون کرنے کا اہتمام کیا؟ اس کو بھی بتایا تھا امام زہری نے، اور امام زہری نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہیں کی توجہ سے یہ کام کیا. ما الفرق بین موطأ مالک، موطأ حمزہ جو ہے، حمزہ کی وجہ سے اعراب اس کا متمکن کا اعراب ہوگا، زیدن 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 کا اعراب. موطأ امام مالک کے درمیان وصحیح البخاری و مسلم، صحیح البخاری و مسلم، اور بخاری و مسلم کی صحیح کے درمیان کیا فرق ہے؟ صحیح تسنیہ ہے، صحیحانی صحیحین، تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہے تو صحاح جمع لانا چاہیے. تسنیہ بھی لا سکتے ہیں لیکن جمع لانے کا قاعدہ ہے زیادہ اچھا. صحاح البخاری و مسلم کہتے تو اس قاعدے پہ عمل ہوتا ہے. اور صحیحین البخاری و مسلم نون گرا دیا ہے، صحیحی البخاری و مسلم یا پہ زیر دے کے پڑھیں گے. تو موطأ امام مالک اور بخاری اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ضعیف و موضوع تک کی حدیثیں ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم میں ایسا نہیں ہے. وَأَيُّهُمْ أَصَحُّ، اور ان میں سے کون سی زیادہ صحیح ہے؟ تینوں میں اگر ہے اشارہ، ظاہر سی بات ہے کہ موطأ امام مالک بخاری اور مسلم کے وجود میں آنے سے پہلے اصح تھی، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا، اور دونوں کے وجود میں آنے کے بعد پھر موطأ امام مالک کا درجہ نیچے ہو گیا، اور بخاری اور مسلم یہ اصح الکتب بنی. پھر آپس میں ان کی کیا نسبت ہے؟ افضل مفضول کی ہے. بخاری مسلم میں افضل بخاری شریف ہے، اور مسلم شریف مفضول ہے، اس پر فضیلت دی گئی ہے.
یہ سوالات ہیں، خود سے ان کو حل کریں گے تو گویا کہ سبق کا ایک طرح سے اعادہ ہو جائے گا۔ اب یہ نیا سبق عنوان قائم کر رہے ہیں، الحدیث الحسن۔ الحدیث الحسن کا عنوان قائم کیا اور چوکھٹے میں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ متن ہے، تعریفہ هو ما استوفى شروط الصحة إلا أن أحد رواته أو بعضهم دون راوي الصحيح في الضبط بما لا يخرجه عن حيز الاحتجاج بحديثه ويطلق عليه الحسن لذاته۔ یہ تعریف کر دی، عربی میں تعریف ہو گئی۔ حدیث حسن ہوا مستوفا، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف ہو، حدیث حسن کی تعریف ہے وہ ایسی حدیث ہے جو ما موصول ہے، وہ ایسی حدیث ہے جو صحت کی شرطوں کو حاوی ہو، شامل ہو۔ استوفا احتوى، اشتمل۔ حدیث حسن ایسی حدیث ہے جو صحت کی شرطوں کو شامل ہو، الا ان احد رواته، مگر یہ کہ اس حدیث کے راویوں میں سے کوئی ایک راوی، او بعضهم، یا ایک نہیں، ایک کے علاوہ اور بھی ہو، دو تین ہو تو بعض کہا۔ بعضن کا مطلب جز، جمع ابعاض، یعنی اس کے بہت سارے راوی ہیں، اس کا جز ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ تو احدن کہہ دیا تو پتہ چلا کہ بعضن سے ایک سے زیادہ مراد ہے، مگر یہ کہ اس کے راویوں میں سے کوئی ایک یا بعض صحیح کے راوی سے کم درجے کے ہوں ضبط میں، صحیح کے راوی سے کم درجے کے ہوں ضبط میں، بما لا یخرجہ، اس کے ساتھ کہ وہ نہ نکالے راوی کو اس حدیث سے دلیل پیش کرنے کے مقام سے۔ حیز کے معنی مقام، اس طور پر کہ نہ نکالے وہ چیز حدیث کو یا راوی کو اس کی حدیث سے استدلال کرنے، احتجاج، استدلال کرنے کے مقام سے۔ یہ تعریف کر دی ہے انہوں نے کہ حدیث حسن کس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ حدیث صحیح سے تھوڑا نیچے ہے، کم درجے کی، لیکن کم درجے کی مبہم ہو گیا، کم درجے کی، تو اس ابہام کو واضح کرنا پڑے گا، کھولنا پڑے گا۔ تو اس کو تعریف کرنے میں واضح کیا، کھولا ہے کہ حدیث سے صحیح میں ایسا رہتا ہے، ایک حدیث ہے اور اس کے سب راوی ہیں، 1 2 3 4 5، مان لیا 5 راوی، تو پانچوں راویوں میں 5 باتیں پائی جائیں، اس میں بھی وہی بات، اس میں بھی وہی بات، اس میں وہی بات، اس میں وہی بات، یعنی یہ راوی ہے تو اگلے راوی سے متصل ہو، متصل مسند ہو، سند بیان کریں، چھوڑ نہ دیں، پھر ایسے بیان کریں کہ متصل ہو، یہ نہیں کہ استاد کو استاد سے بیان کیا اور استاد کو چھوڑ دیا، متصل السند۔ پھر یہ راوی ہے اس میں عدالت ہو، خود عادل ہو، اور پھر ضابط ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں سند میں نہ کوئی کمی ہو، نہ متن میں کوئی کمی ہو، قلیل الاستعمال بھی نہ ہو، نہ شذوذ ہو، نہ علت، شذوذ اور علت نہ ہو۔ تو یہ پانچوں باتیں اس راوی میں بھی پائی جائے، اگلے ان کے استاد میں بھی، استاد الاستاد میں بھی، اس کے بعد والے میں، سب میں پائی جائے۔ صحابہ تو ان کی چیر پھاڑ نہیں کی جائے گی، چیر پھاڑ بھی کہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا، یعنی جرح نہیں کی جائے گی، کیونکہ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، تو بقیہ کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں پانچوں باتیں تلاش کی جائے، تو صحیح ہو گئی۔ لیکن اگر اس میں ضبط میں کمی ہے، سب میں نہیں، سب میں کمی تو نام دوسرا بدلے گا،
جیسے پانچوں باتوں میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو کم ہو گئے، لیکن اور باتیں علت و شذوذ کی بات ہے تو جا کر کے منکر وغیرہ ہو جائے گی، حدیث بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، ضبط میں تھوڑی کمی ہے۔ اسی لیے نخبۃ الفکر کی جو شرح ہے نزہۃ النظر، جس کو شرح نخبۃ الفکر ہم لوگ کہتے ہیں یا صرف نخبہ کہتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے الا ان خف الضبط، مگر یہ کہ ضبط کم ہو، اتنا لفظ کہہ کر کے بتا دیا کہ اگر ضبط کم ہے تو وہ روایت صحت سے حسن کے درجے میں آ جائے۔ اسی کو یہ کہنا چاہا ہے دون راوی الصحیح فی الضبط، صحیح کے راویوں سے کم درجے کے راوی ہوں ضبط میں سے، لیکن اتنا کم نہ ہو کہ ایک دم سب بھول ہی جائے، بلکہ تھوڑا سا حافظہ کم ہو، ضبط کم ہو، جس سے اس حدیث سے استدلال کیا بھی جا سکے، استدلال کا مقام ہی ختم ہو جائے۔ یخرجہ عن حیز الاستدلال عن حیز الاحتجاج بھی، تب تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ لا یخرجہ بما لا یخرجہ، اس کو استدلال کے مقام سے کم نہ کرے، تھوڑا سا ضبط کم ہو۔ اسی لیے جو ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبۃ الفکر میں الا ان خف الضبط کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پہلے 5 شرطیں بیان کی ہیں، اس کے بعد اس کو صحیح کہہ کے بتایا الا ان خف الضبط، مگر یہ کہ اگر ضبط کم ہو تو اس روایت کا نام صحیح کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ حسن ہو جائے گا۔ اور چونکہ اس کے ذات میں 5 باتیں پائی جا رہی، ایک بات میں تھوڑی کمی ہے، اس لیے یہ حسن ہوگی اور لذاتی ہی ہوگی، اس کے اندر ہی حسن ہے۔ اسی لیے آگے مصنف کتاب نے کہا وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، اور اس پر حسن لذاتی کا لفظ بولا جائے گا، حسن لذاتی کی اصطلاح بولی جائے گی۔ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ، اور اس پر حسن لذاتی کا اطلاق ہوگا۔ تو تعریف اس طرح کر کے، تعریف تو بہت مختصر ہی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، صرف بتائی ہے کہ راویوں کے اندر صحت کی 5 شرطیں پائی جائیں مگر ضبط میں کمی ہو۔ البتہ یہ کہ اس کی تشریح میں، وضاحت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، ورنہ پھر اتنی ہی بات ہے اس میں، اور عبارت سے چونکہ سمجھنا ہے اس لیے وقت لگنا ہی لگنا ہے، کیونکہ صرف تعریف یاد کرنا یا کسی مضمون کو ذہن میں رکھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مضمون کس عبارت سے اور کیسے نکل رہا ہے، اور عربی عبارت سے یہ مقصود ہوتا ہے عالم کا، جو کتابیں پڑھ کر کے عالم بنتا ہے۔ شرح التعریف، تعریف کی وضاحت، یہ تو ہم نے ایسے وضاحت پڑھ لیا، لیکن اب کتاب کی عبارت سے وضاحت تعریف کی بیان ہو رہی ہے۔ مستوفی شروط الصحت، وہ حدیث جو شامل ہو صحت کی شرطوں کو، اور صحت کی شرطیں وہ شمار کرا دیں گے۔ من حیث، اس حیثیت سے، من حیث، من حیث کو زیر دے رہا ہے لیکن دے نہیں پا رہا ہے کیونکہ عاشورہ کا روزہ چل رہا ہے، زیادہ طاقت نہیں ہے، وہ اس کو طاقت ویسی بھی نہیں ہے مبنی کو زیر دینے کی، حیث کیا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ من حیث اسنادہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے کہ اس کی سند پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی وہ مسند ہو۔ نمبر 2 اتصال السند، من حیث اتصال السند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حیثیت سے کہ سند پہنچے بھی لیکن متصل پہنچے، سند کے اتصال کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ نمبر 3 الثالث انتفاء الشذوذ، شذوذ کے نہ ہونے کے ساتھ، نفع ینفی ہٹانا، انتفا ینتفی انتفاع ہٹنا، کوئی چیز ہے وہاں سے ہٹ گئی تو کہیں گے انتفاع ہو گیا، اور کوئی چیز ہے ہم نے وہاں سے اس کو صاف کر کے ہٹا دیا، یہ کیا ہے؟ نفی ہے، نفع ینفی نفین ہٹانا، اور انتفا ینتفی انتفاع ہٹنا۔ انتفاع الشذوذ، شذوذ کی نفی کے ساتھ وہ ہٹی ہوئی ہوا، شذوذ نہیں ہوگا۔ اور چوتھے بتایا انتفاء العلت، من حیث انتفاء العلت، اور علت کے ہٹنے کے ساتھ، علت وہاں کوئی کمی وہاں نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو وضاحت کیا وہ وضاحت یہ فی شروط صحت،
صحت کے شروط کے ساتھ صحت کی شرطیں اور بھی ہیں کہ عدالت اور ضبط بھی ہو، لیکن چونکہ وہی یہاں پہ نہ ہو، وہی اسی میں کمی ہے، اس لیے 4 بتا کر کے آگے بتا رہے وَيَبْقَى شَرْطُ الضَّبْطِ، اور 5ویں شرط رہ گئی اور باقی ہے ضبط کی شرط، وَهُوَ الَّذِي فَرَّقَ فِي الرُّتْبَةِ، یہی وہ شرط ہے جس نے رتبے میں فرق کر دیا، جس نے رتبے میں فرق کر دیا۔ فراوی الحدیث الحسنی دون راوی الحدیث الصحیح فی الضبط، تو حسن کے حدیث حسن کا راوی، حدیث حسن کے راوی حدیث صحیح کے راوی سے کم درجے کے ہوں گے فی الضبط، ضبط، اسی کو جو آپ نے سمجھا ہے اسی کو عبارت میں واضح کر رہے ہیں، ضبط میں کم ہوگا۔ وَهُوَ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَصْفُ صَدُوقٍ، اب یہ تو ہے کم درجے کا، ہم نے جو ہے تصور دماغ میں رکھ لیا سمجھنے کے لیے، اتنا کافی ہے، لیکن اب وہ جو تصور ہے وہ بھی کیا ہے، دھندلا سا ہے۔ کیا مطلب کم ہونے کا؟ کم ہونا ہم نے عقلی طور پہ سمجھ لیا کہ کسی کو کھانے کے لیے کچھ ملا پلیٹ میں تو تھوڑا سا کم ملا، یہی ہم نے کم اپنے اعتبار سے آدمی نے سمجھا، لیکن یہاں پہ معنوی چیز ہے، اس لیے وہ کم کون سا کم مراد ہے، کتنا کم مراد ہے، کس جگہ کا کم ہونا مراد ہے، وہ وضاحت کر۔ تو وہ مجتلق علیہ وصف صدوق، اور جس میں ضبط کی کمی ہو وہ ایسا راوی ہوگا جس پہ صدوق کا وصف بولا جائے۔ صدوق سچے ہے، یہ جو سچا ہے یہ ثقتن سے کم درجے کا ہے۔ ثقتن کا جو لفظ ہے اس میں تھوڑا وزن ہے، معتمد، سچے ہیں تو سچے ہیں، لیکن اعتماد بھی کیا جائے گا یہ نہیں، یہ بتایا نہیں، اس پہ خاموشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدوقن جو ہے یہ ثقتن سے کم درجے کا ہے۔ تو یہ اصطلاح حدیث میں جب بولا جائے گا لفظ صدوقن، اس کا مطلب ہوگا کہ ثقتن سے اس کا درجہ کم ہے۔ وَهُوَ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَصْفُ صَدُوقٍ، اور راوی جو ضبط میں کم درجے کا ہو ایسا راوی ہے جس پر بولا جائے صدوق کا وصف، بولا جائے کون بولے گا؟ یہی لوگ بولیں گے، اسماء الرجال کے جو ماہرین ہیں جو لکھیں گے بتائیں گے کہ فلاں راوی صدوق ہیں، یہی یطلق۔ اور بہت سارے بھی راوی ان کے، بہت سارے یہ امام ائمہ حدیث ہیں وہ ان کے بارے میں یہی لکھتے ہیں یطلق علیہ۔ تو ان کی اصطلاح میں، ان کی کتابوں میں، یعنی محدثین اور اسماء الرجال کی کتابوں میں یطلق علیہ، اس سے بولا جاتا ہے صدوق کا لفظ۔ اور کیا بولا جاتا ہے؟ لا بأس به، لا بأس به کا لفظ بولا جاتا ہے، لیس به بأس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ سب الفاظ ہیں، یہی سب بتانا ہے، یہی سب سیکھنا، ورنہ لا بأس به کا ترجمہ عربی ادب میں پڑھ لیا، لا بأس به کا ترجمہ نحو میں پڑھ لیا، لیکن اب یہ ایک خاص موڑ پر، خاص محل میں، خاص مضمون لے کر کے اب استعمال ہے۔ جو پہلے سے لفظ پڑھا ہے اس کے لیے بھی یہ نیا معنی سمجھنا آسان ہے، اور جو ویسے نہیں جاننا لا نفی جنس کسے کہتے ہیں، کس کو نصب دیتا ہے، تو اس کو وہ سمجھائیں گے تو یہ مضمون کم سمجھیں گے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عربی اول دوم سوم میں یہ سب کام رہتا ہے، سوم چہارم تک یہ سب کام رہتا ہے کہ یہ سب کلیئر کر لیا جائے، تاکہ جب وہ نیا معنی دیا جائے تو پرانے معنی پہلے یاد ہے، وہ عبارت پہلے ہی کھڑی ہے، اس کو چھت لگانا ہے تو لا بأس به پہ یہ چھت لگایا کہ یہ صدوقن کے معنی میں ہے، اور یہ بولا جائے گا ثقتن سے کم درجے کے راوی میں۔ اب یہ 3 چیزیں آ گئی، صدوقن، لا بأس به، لیس به بأس۔ اب یہ سب الفاظ ہو گئے اصطلاح حدیث میں صدوقن کے معنی میں بولنے کے لیے، یعنی دون الثقۃ، دون الثقۃ۔ ثقۃ یخطئ، ثقۃ کہہ دیتے تو کافی ہو جاتا ہے، لیکن وہ صحیح کے راوی کے لیے ہو جاتا ہے، یخطئ بڑھا دیا، یہ لفظ آیا تو ثقۃ میں کیا کر دیا، تبدیلی کر دیا، تو یہ بیان تغیر ہو گیا۔ تو آپ نے 7 قسمیں بیان کی پڑھی ہیں اصول الشاشی میں، تو بھی یہاں کام آئے گی، سب چیزیں جو مضمون پہلے کا پڑھا رہتا ہے دوسرے مضمون کی تفہیم میں کام آتا ہے۔ تو ثقۃ کہہ دیا تو راوی ہو گیا حدیث صحیح کی، لیکن یخطئ تو یہ کم درجے کا ہو گیا، ثقۃ یخطئ ایک لقب ہو گیا۔ صدوق لہ اوہام، صرف صدوق بولا جائے
تو بھی کافی ہے. لیکن یہ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں صدوق لہ اوہام، تو ان کی کچھ کہیں کہیں جو ہے حدیث پڑھاتے پڑھاتے کچھ بول گئے، یاد نہیں رہا، اور اس کو بعد میں یاد آیا، بعد میں یاد بھی آ گیا، لیکن مصنفین نے اوتنے کی وجہ سے حدیث کا نام بدل دیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ مضمون امت کو پہنچایا جا رہا ہے، لہذا امت اس کو اسی انداز سے سمجھے. اتنے بھی علم کی امانت میں خیانت کو گوارا نہیں کہیں حضرات نے، اس لیے ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور یہ شہوت سے اور حرص وغیرہ سے، حرص و آس سے بہت زیادہ کتنا ہے پاک ہے، ان کا مقام اسی لیے بڑا ہوا ہے. اس لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جو ہم سے پہلے ایمان میں ہمارے بھائی محدثین مفسرین گزرے ہیں، اللہ ان کے سلسلے میں ہمارے دل میں کینہ نہ بنانا، کیونکہ ان کا بہت اونچا مقام ہے. یہ اتنی بھی چیز کے لیے انہوں نے الگ سے اصطلاح مقرر کیا. ہم لوگ تو کسی کو بھی علامہ فہامہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگلے نسل کے لیے جب علامہ کا لفظ آئے گا تو کیا سمجھے گا؟ بہت بڑے علامہ. تو ہم کو دیکھ کر کے جو عالم ہو اس کو عالم، جو اہل علم وہ اہل علم، اور حدیث والا تو اہل حدیث وہ حدیث، یہ سب الفاظ استعمال کریں تاکہ بعد والی نسل دھوکے میں نہ پڑے. وقت پورا ہو گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.